بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ باب نمبر 14، عنوان ہے باب تزویج المعسر، تنگ دست کا نکاح کرانا۔ کیا مطلب؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہی باب اس سے پہلے آیا تھا، جہاں یہ لفظ وہاں اضافہ تھا اس لفظ کا، الذی معہ القرآن والاسلام۔ ایسے تنگ دست کا نکاح کراؤ جس کے پاس قرآن اور اسلام کی دولت ہو، اور یہاں حضرت نے یہ باب باندھا ہے کہ تنگ دست کا نکاح کراؤ۔ حضرت اس باب میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ نکاح سے پیچھے اس لیے ہٹتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنی لڑکی ایسے قلاش تنگ دست کو دیں گے تو معلوم نہیں یہ بیوی بچوں کا بوجھ اٹھا پائے گا یا نہیں اٹھا پائے گا، ان کی روزی کا انتظام کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، میری بچی کو بھوکا رکھے گا۔ تو پھر حضرت نے اس باب کے تحت آیت لا کر ان کو سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، نکاح کراؤ، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو مالدار بنا دے گا۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ انسان قلاش ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، لیکن جب دو قسمتیں جمع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہاتھ پیر مارنے کی توفیق دیتا ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے اسباب کھول دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو صرف اس وجہ سے کہ میں تنگ دست ہوں کبھی نکاح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی طرح تنگ دست لڑکے کو اس وجہ سے لڑکی نہ دینا کہ یہ تنگ دست ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ باب کے تحت جو حدیث لائے ہے وہ وہی روایت ہیں جو پیچھے گزر گئی، حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 5087۔ وہی روایت ہے، ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی تھی اور کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بخش دوں۔ حضور نے اس کی طرف دیکھ کر کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا تھا کہ حضور میں چاہتا ہوں نکاح کرنا۔ حضور نے ان سے پوچھا تھا کچھ ہے دینے کے لیے؟ کہا کچھ نہیں ہے، یہ میری ازار ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا فائدہ ہوگا ازار، اگر تو اس کو پہنائے گا تو ننگا رہے گا، تو پہنے گا تو وہ ننگی رہے گی۔ اخیر میں وہی کہا تھا کہ تیرے پاس قرآن ہے؟ کہا قرآن ہے۔ بہرحال تو وہی کہ قرآن کی بنیاد پر نکاح کروا دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ حدیث لا کر یہی سمجھا رہے ہیں کہ تنگ دست کا نکاح کروانا چاہیے، اس ڈر سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ میں اگر نکاح کروں گا تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گا، اللہ تبارک و تعالی مالدار کر دیں گے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 15، اس کا عنوان ہے باب الاکفاء فی الدین۔ کیا مطلب؟ اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، جب ہم لڑکی یا لڑکے کا نکاح ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کن بنیادوں پر نکاح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ صرف دینداری میں برابری ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں مسلمان ہیں کافی ہے، پھر نسب، برادری، پیشہ، مالداری، اس میں یہ دونوں میاں بیوی برابر ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دونوں مسلمان ہونے چاہیے، پھر دونوں کا خاندان الگ الگ ہے، دونوں کی برادری، پیشہ، مالداری میں دونوں جو ہے بالکل الگ ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ نظریہ ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ نظریہ ہے۔ اس کے برخلاف جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کی بات اچھی طرح سمجھیے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے کہ بے شک بات آپ کی صحیح ہے جو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ دین میں برابری ضروری ہے، کہ دونوں مسلمان ہیں نکاح ہو جائے گا۔ یہ باقی جو تین چیزیں ہیں، یعنی حسب و نسب، مالداری، پیشہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ائمہ ثلاثہ یہ کہہ رہے کہ نکاح کے لیے ضروری تو نہیں ہے، البتہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کا لحاظ
ضروری ہوتا ہے، قابل لحاظ ہے۔ اگر اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن ازدواجی زندگی آگے نہیں بڑھے گی اور دونوں میں طلاق ہو جائے گی۔ دیکھیے اگر آپ غور کریں گے میرے خیال میں دونوں کی باتیں صحیح ہے، دونوں بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، یعنی دونوں فریق ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہے اور امام بخاری اور امام مالک دونوں ایک طرف ہے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دین میں برابری ضروری ہے، یہ بھی کہہ رہے دین میں برابری ضروری ہے، اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا۔ البتہ نکاح کو آگے بڑھانے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہ بات صحیح ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے کہ میاں بیوی دونوں جو ہے ہم مزاج ہو، ہم برادری ہو، تو ظاہر سے بات ہے نکاح آگے بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، ورنہ نکاح ختم ہو جاتا ہے جیسے ہم جو ہے اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ ذکر کی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت لا کر یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس آیت میں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارے انسان مسلمان بھائی بھائی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے، یہ اقوام و قبائل کی تقسیم، یہ محض تعارف کے لیے ہے، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا نکاح کے لیے شرط ہونا، نکاح کے لیے وہ بھی کوئی شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہے، حدیث کا نمبر ہے 5088۔ دیکھیے اس حدیث میں کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قریشی اور بدری صحابی ہیں۔ ان کی جو بیوی تھی، ان کے آزاد کردہ جو غلام تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی سے کیا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ قریشی تھے تو ان کی بھتیجی بھی قریشی ہوئی، لیکن قریشی کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خاندانیت نہیں دیکھی جائے گی، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، بس نکاح ہو جائے گا اس کے بغیر بھی۔ دیکھیے ائمہ ثلاثہ کی طرف سے ہم یہ بات کریں گے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دو باتیں کہیں گے۔ پہلی بات تو وہی کہیں گے جو میں نے سمجھائی کہ دیکھیے ہمارے یہاں نکاح کے لیے یہ شرط نہیں ہے، نکاح تو اس کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو دونوں کا نکاح تو ہو گیا، ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کے بغیر نکاح ہو جائیں گے۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ نکاح کو آگے بڑھانے کے لیے ان تین چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ دوسری بات، ائمہ ثلاثہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیوی خود راضی ہو جائے یا اس کا ولی راضی ہو جائے کمتر لڑکے سے نکاح پر، لڑکا کمتر ہے، اس کا خاندان چھوٹا ہے، لڑکی خود راضی ہے تو ہمارے یہاں نکاح ہو جاتا ہے۔ یہاں ایسا ہی ہوا ہوگا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جو بھتیجی تھی وہ راضی ہو گئی ہوگی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ حدیث، یہ واقعہ ائمہ ثلاثہ کے خلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کے بعد کی جو حدیث ذکر کی ہے 5089، اس کے اندر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت زباعہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی، ہاشمیہ تھی، ظاہر سی بات ہے ان کا نکاح جو ہوا ہے وہ مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ سے ہوا جو قریشی نہیں تھے۔ تو ہاشمیہ کا نکاح ہو رہا ہے غیر قریشی سے۔ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ خاندانیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں پر بھی وہی دو جواب دہرائیں گے کہ حضرت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ائمہ ثلاثہ کی یہاں نکاح کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، نکاح کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا جواب وہی دیں گے کہ دونوں راضی ہوں گے اس لیے نکاح ہو گیا ہوگا، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو حدیث لائے ہیں 5090، ابھی پڑھ لی آپ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے سوسائٹی میں، وہ مال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اس لیے میرے آقا نے فرمایا دیکھو، اور دین کی بنیاد پر، تو دیکھو جب اس طرح کا موقع ہو تو دینداری کو مقدم رکھنا۔
عجیب بات ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ حدیث ائمہ ثلاثہ کے خلاف لا رہے ہیں تو ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ ائمہ ثلاثہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب دیکھنا ہو تو اصل تو دین دیکھنا چاہیے، البتہ ان چیزوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ یہ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان بنیادوں پر نکاح ہوتا ہے، 4 بنیادوں پر، لیکن جب 4 بنیادوں میں مقدم کس کو رکھا جائے گا تو مقدم تو دین ہی کو رکھا جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہی نہیں ہے یا یہ کہ دیانت داری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ حدیث بھی ائمہ ثلاثہ کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 5091 نمبر کی حدیث، اس حدیث کے اندر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا ارے یہ اس لائق ہے کہ اگر منگنی ڈالے نا تو نکاح کیا جائے، سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے، اگر بات کرے تو غور سے اس کی بات سنی جائے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہے۔ وہ ایک غریب مسلمان آپ کے پاس سے گزرا، آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بیچارہ اس لائق ہے کہ اگر منگنی ڈالی جائے تو نکاح نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور بات کرے تو اس کی بات غور سے نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجیب بات بیان فرمائی کہ یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے، سنیے، یہ جو دوسرا شخص بہتر ہے اس پہلے جیسے لوگوں سے، زمین بھر اگر مالدار اس طرح کے جمع ہو جائے اور اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ شخص بہتر ہے دوسرا۔ ظاہر سی بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی وہی بات کہی ہے کہ ایک شخص جو مسلمانوں میں سے ہے اور چاہے اس کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں، لیکن اصل جو مقدم رکھنے کی چیز ہے وہ دینداری ہے اور جو ہے اسلام ہے۔ یہ حدیث بھی ائمہ ثلاثہ کے خلاف نہیں، ائمہ ثلاثہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اصل جو مقدم رکھنے کی چیز ہے وہ دینداری ہے، البتہ نکاح کو آگے بڑھانے کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ تک پہنچاؤں، ایک بات یہ سمجھنی ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ یہ کفو کو لے کر یعنی برابری کو لے کر افراط تفریط ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بالکل کفو کا اعتبار نہیں کر رہے، جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل کفو کا اعتبار ہی نہیں کر رہے، کہہ رہے بالکل برابری کچھ ضروری نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں کافی ہے، بالکل اعتبار۔ اور کچھ لوگ اتنا اعتبار کرتے کہ اگر برادری میں لڑکا نہ ملا تو اپنی لڑکی کو گھر پر بٹھا کر رکھتے ہیں، اس کی شادی نہیں کرواتے۔ یہ اس طرح کا ماحول ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اس لیے درمیانی بات یہ ہے کہ دیکھیے، نکاح کے لیے تو دین کا ہونا ضروری یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اچھا لڑکا مل جاتا ہے، چاہے وہ خاندانی نہیں ہے، چاہے اس کا مقام اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، بچی کو گھر میں نہ بٹھایا جائے، ورنہ نقصان یہ ہوگا اگر کفو کرتے رہیں گے تو ہماری لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ہاتھوں کا شکار ہو جائے گی، اور ایسے واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لڑکیاں چلی گئی گھروں سے اور جب ان کو پکڑ کر لایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے ماں باپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو ہم کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئے۔ یہ ہے، اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، میں طلبہ سے کہوں گا ذکر و فکر نام کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت نے اس عنوان کو لکھا ہے، اور کہ کفو کا کس حد تک اعتبار ہے۔ بہت بہترین مضمون ہے حضرت کا، اس مضمون کو پڑھنا چاہیے تاکہ سوسائٹی کی اصلاح ہو سکے کہ کفو کس حد تک اسلام میں کفو کا لحاظ کیا گیا، برابری کا، حسب و نسب میں، مالداری میں کس حد تک۔ آگے باب آ رہا ہے باب الاکفاء فی المال، وہاں بات آئے گی، لیکن یہاں بات سمجھنی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سوسائٹی میں جو افراط تفریط ہے اس کو ختم فرما کر اعتدال قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔